بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا عثمان۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر مل سکے۔ آپ کے ساتھ 4-5 خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی کی جو پرائسز میں 6 روپے 10 پیسے کا اضافے کا نوٹس جاری کیا ہے، اور یہ جو اضافہ ہے وہ فروری کے جو بل ہوں گے ان میں بڑھایا جائے گا۔ یہ کیونکہ جو حماد اظہر صاحب ہیں، انہوں نے جو گیس کا بحران تھا اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر گیس کی قلت ہے تو آپ بجلی استعمال کریں، اور اسی وجہ سے جو بجلی کا فیول ایڈجسٹمنٹ کی جو مد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے الیکٹورل ریفارم کے جو قانون ہیں اس میں تبدیلی کی ہے، اور اب جو نیا قانون انہوں نے لاگو کیا اس کے تحت کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان میں کمپین کر سکے گا کسی بھی اپنے ممبر کی، کیونکہ اس سے پہلے جو علی امین گنڈا پور اور اس کے جو بھائی کو 50,000 روپے کا جرمانہ ہوا تھا، اور الیکشن سے بھی ان کو نائل کیا گیا تھا، اور وہ پھر دوبارہ عدالت میں کیس کر کے وہاں سے وہ اہل ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے اب انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت نے قانون ہی بدل دیا ہے کہ کوئی بھی اب ایم پی اے یا ایم این اے ہے یا کوئی بھی وزیر ہے، حکومتی وزیر ہے، وہ کہیں بھی جا کے الیکشن کمپین کر سکتا ہے، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجوہات یہ ہے کہ 29 مئی کو پنجاب کے دیگر اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا ہیں وہاں پہ الیکشن کا دوسرا فیز شروع ہونا ہے۔ حکومت پہلے ہی خوفزدہ ہے، کیونکہ پہلے ہی ان کو خیبر پختونخوا میں بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت ان کے جو وزراء ہیں اور چند جو ان کے اہم شخصیات ہیں ان کی کمپین کر سکے، اور وہ الیکشن میں کوئی کامیابی حاصل کر سکیں۔ تیسری جو خبر ہے وہ ہے فیصل واڈا کی نااہلی کے خلاف۔ فیصل واڈا کی جو سینٹ کی جو خالی سیٹ تھی اس پہ دوبارہ الیکشن ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصل واڈا کو جب الیکشن کمیشن نے نائل کیا تھا تو پھر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور عدالت نے بھی ان کی نااہلی کو برقرار رکھا ہے۔ اب جو فیصل واڈا کی جو سیٹ ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب نثار کھوڑو صاحب ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک سندھ کے اسمبلی کے ممبر ہیں سہیل منصور صاحب، انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے نثار کھوڑو کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نثار کھوڑو صاحب ہیں ان سے ان کے فیملی تعلقات ہیں، اور وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ان کے خلاف الیکشن لڑ سکیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو سندھ اسمبلی میں جو پیپل پارٹی ہے ان کی اکثریت ہے، اس حوالے سے جو ایم کیو ایم کی جو سیٹس ہیں وہ بھی پیپل پارٹی کے حق میں جانی ہیں۔ اس لیے فیصل واڈا کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے گی، اور جو ایم کیو ایم کے جو سندھ اسمبلی کے رکن تھے میر سہیل منصور صاحب، انہوں نے حکومتی کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو حکومت نے جو نئے قانون نافذ کیے ہیں ان سے ان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مزید اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، اور وہ مزید حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اسی حوالے سے ایک سما نیوز نے ایک خبر چلائی ہے کہ عمران خان صاحب حیدرآباد میں جو ایم کیو ایم کا دفتر ہے وہاں کا دورہ کریں گے، اور جو ایم کیو ایم کے جو ممبران ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حکومت پہلے ہی عدم اعتماد سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ مزید ایم کیو ایم اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھیں اور ان کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جہانگیر خان ترین میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اب ان کی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب سے، اور اس ملاقات کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن جہانگیر خان ترین نے بلاول بھٹو کو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس پہ کوئی بھی آمادگی ظاہر نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلے وہ میاں شہباز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے جو اپنے تحفظات تھے اور جو یقین دہانی تھی ان کو کرا چکے ہیں۔ جہانگیر ترین نے پہلے ہی مائنڈ بنا لیا ہوا ہے کہ
اب انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن جب انہوں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے تو اس میں انہوں نے ان کے سامنے 24 ٹکٹ رکھے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے 24 ٹکٹ مانگے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں اور ان کے جو ارکان ہیں، جو جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے، اگر وہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون ان کو 24 ٹکٹ دیتی ہے تو جہانگیر خان ترین نے ان سے تعاون کی یقین دہانی نہیں کرائی ہے۔ لیکن میاں محمد شہباز شریف نے اس پر ان سے وقت مانگا ہے کہ ابھی وہ پارٹی سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد وہ اپنا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے چودھری برادران سے۔ چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں چودھری وجاہت حسین، وہاں وہ گجرات میں ایک الیکشن کمپین سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ جو چودھری مونا سلیہ ہیں جو کہ حکومتی وفاقی وزیر ہیں، ان کی بات پر ان کو بہت افسوس ہے، وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مونا سلیہ کا بیان افسوسناک ہے، میں اس بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت پہلے مہنگائی کم کرے اور جو قیمتیں واپس لے، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت، اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ عوام میں جائیں گے تو کس حساب سے جائیں گے۔ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے اگر وہ الیکشن کمپین میں جائیں گے تو ان کو بہت بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ جو گجرات کی عوام کے حق میں ہوگا۔ ان کا مطلب، ان کے کہنے کا یہ تھا کہ اب انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ اب جو حکومت ہے علیحدگی اختیار کی جائے، اور مزید اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ان کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتے کہ مزید وہ حکومت میں رہ کر عوام سے شرمندگی کا سامنا کریں، کیونکہ جس طرح انہوں نے مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے تو عوام الیکشن کمپین میں کوئی بھی وہ نعرہ نہیں لگا سکتے، کوئی بھی وہ ووٹ مانگیں گے تو کس طرح سے، کیونکہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں جس نے عوام پر بہت زیادہ مہنگائی مسلط کی ہوئی ہے، بہت زیادہ قیمتیں بڑھائی ہوئی ہیں، عوام غربت سے مر رہی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ مزید ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اب چودھری جو برادران ہیں انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ ہم وہ مشورہ کریں گے، لیکن اب انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ کسی طرح کوئی ایشو پر اس حکومت سے علیحدگی اختیار کی جائے، کیونکہ پہلے بھی جو چودھری برادران ہیں اور حکومتی ممبران ہیں ان کے درمیان اختلافات بہت زیادہ تھے، اب یہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ اور ان کے جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بھی اسی بات پہ متفق ہیں کہ کسی طرح اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے اور نئے الیکشن ہوں، تاکہ جو عوام پہ جو مہنگائی ہے اور جو صورتحال ہے اس سے نمٹا جا سکے۔